الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ سورہ قمر کی جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور یقیناً بے شک ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے قرآن مجید کو سمجھنے یا احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے حوالے سے لغت کی اہمیت ہے۔ بعض لوگ لغت کو اہمیت نہیں دیتے۔ ان سے گزارش ہے کہ اگر لغت کو معتبر نہ سمجھا جائے، یعنی اعتبار والی نہ سمجھا جائے، اس کی اہمیت کو غور و فکر سے نہ سمجھا جائے، تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ لفظ اہل زبان کے یہاں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ بات کسی زبان کا لغت ہی بتا سکتا ہے، چاہے کوئی بھی زبان ہو، عربی ہو، انگریزی ہو، ہندی ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، اس کا لغت ہی بتا سکتا ہے۔ اور پھر چونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ شرک کیا ہے، یا دوسرے الفاظ کی تشریح کے لیے کیا کریں؟ تو یہ شرک اور دوسرے ایسے الفاظ بدعت ہے جس پہ لوگ بہت شور شرابہ کر رہے ہیں، ان کی تشریح کے لیے سب سے پہلے لغت کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ اس دور کی مروجہ زبان کے مطابق تھے، ورنہ وہ لوگ تو قرآن حکیم کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ شرک کے کوئی اور معنی لیتا جو اس وقت کے مروجہ مفہوم کے برعکس ہوتے، تو کفار جو عقیدے کی بنا پر نہیں بلکہ الفاظ اور محاورات کے سارے قرآن کریم کو سمجھتے تھے، شرک کی تعریف کو کیا سمجھ پاتے؟ لہٰذا قرآن مجید نے لفظ شرک کے بنیادی معنی کو ہر جگہ ملحوظ خاطر رکھا، اور پھر مختلف آیات میں اس کے وسیع مفہوم کو پھیلا دیا، مثالیں دیکھ دیکھ کر، مثالیں دی ہیں، مثالیں دے دے کر، یہاں تک کہ مچھر تک کی مثال دی ہے قرآن مجید نے سمجھانے کے لیے۔ مگر لفظ شرک یا شراکت کا یہ بنیادی مفہوم، جو اس کا بنیادی مفہوم ہے، یعنی دو چیزوں یا دو انسانوں کا ایک ہی صفت میں برابر کا شریک ہونا، ہر آیت میں موجود ہے۔ اگر با اعتبار لغت لفظ شرک کے یہ معنی وہی نہ ہوتے جو قرآن حکیم میں موجود ہیں یا قرآن حکیم نے استعمال کیے ہیں، جو اہل مکہ کے ہاں اس مفہوم میں مروج ہی نہ تھا، تو پھر کیسے مسائل حل ہوتے؟ کیسے دین حق میں باطل کو روکنے سے ہم روک سکتے؟ ورنہ تو مکسنگ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی لفظ کی تحقیق کے لیے اس کے لغوی اور بنیادی معنی کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر قرآن و حدیث کا سمجھنا ممکن نہیں۔ مگر یہ بھی غلط ہے کہ جو الفاظ با اعتبار لغت کئی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، انہیں ہر جگہ اپنی مرضی اور موقف کے مطابق ایک ہی معنی میں استعمال کیا جانے لگے، یہ بھی غلط ہے۔ پرویز صاحب
کہ سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے صرف لغت کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی تفسیر کر دی اور اس کی تشریحات کو چھوڑ دیا جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، اور نتیجتاً حدیث کے انکاری ہو گئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ چونکہ جو قرآن کو نہ مانے، حدیث کو نہ مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کو نہ مانے، اس کے رسول کو نہ مانے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اپنی اپنی حیثیت میں، اپنی اپنی صفات میں، اللہ کی صفات الگ ہے، ذاتی ہیں، رسولوں کی صفات الگ ہے، عطائی ہیں۔ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ اللہ حی قیوم ہے، باقی اللہ کے اذن سے زندہ ہیں اور قائم ہیں۔ تو بے شمار چیزیں جو آتی ہیں وہ پھر تشریحات میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایک دوسرے پہ جو مسلمان شرک اور گستاخ رسول اور یہ اس طرح کے فتوے داغ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ذریعہ اسباب روزی کا دے، اسباب کرے روزی کے، اور یہ اپنے چاہیے ان کو بچوں کو ہنر کو سکھائیں۔ صرف 2-3 سال حفظ کرا کے کسی مسجد میں امام لگوا دینا یا لگ جانا، یا خطیب لگ جانا، یا ادھر خطاب کر ادھر خطاب کر پیسے لے لینا، دین کو ذریعہ معاش بنانا، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے پھر وہ بات کرتا ہے جو دوسری جماعت کے خلاف ہو، فرقہ واریت کرتا ہے، اچھے بھلے مسلمانوں کو مشرک کہہ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچائے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو مبلغ ہیں ان کے پاس چاہے وہ تعلیم ہو، ہنر ہو، انجینئرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، کوئی بھی ہوں، ساتھ دینی تعلیم ہو، پھر وہ دین کی تبلیغ کریں، تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ یہ بات میں نے کی تو میری روٹی بند ہو جائے گی۔ بہت ساری باتیں ہیں، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فرقہ واریت سے بچائے، اور ایسے ہی جنہوں نے یہ شرک کی ٹھپی اٹھائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محفوظ رکھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ کلمہ گو ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔